دو کاموں سے فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے، لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک، عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے، نہ کوئی شافعی ہوتا ہے، نہ کوئی مالکی ہوتا ہے، نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے، ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی، ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا؟ ان کو مسلمان نہیں کیا ابھی تک، میرا خیال رابطے میں ہے نا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں، وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ، یہیں کے مقامی افریقہ کے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ خود ہی آئے گا، خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ، آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے. کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی؟ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نہیں پتا کس کا بچہ ہے، عورت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہو گیا. یہ بوکھلاہٹ والی زندگی ہے، کوئی محبتیں تھوڑی ہیں. یہاں ہم گجراتیوں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسے رہ رہے ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. جی میں یہاں آیا کیونکہ خاندانی نظام مضبوط ہے نا. خاندانی نظام کیا ہے؟ مضبوط ہے. غیر مسلموں میں ہے ہی نہیں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کا سالا ہے. یہاں پہ میں آیا، انہوں نے کہا بھائی اس کے سامنے دوسری شادی کی بات نہیں کرنا، یہ اس کا سالا بیٹھا ہوا ہے. مجھے ہی بتایا گیا. یہاں سہیل بھائی ہے نا، تو ان کے بہنوئی وہ مجھ سے بیٹھے، دو شادیوں کی بات شروع، مجھے فوراً کہا یہ سہیل بھائی ان کے سالے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنا. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک ہی حل ہے، سہیل بھائی کی بھی کرا دو. کیا خیال ہے؟ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہے. سب رشتے داروں میں شادیاں ہوئی ہیں تو میں نے کہا تم تو کر ہی نہیں سکتے دوسری، تم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سب ایک دوسرے کے سالے ہیں، سب نے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یا تو سب اکٹھی شروع کریں بس، پھر کون روکے گا کسی کو؟ تو رشتے داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے؟ شرابیں پیتے ہیں. آج ہمارے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکل رہے تھے یہاں کے مقامی جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے، اتنا اچھا منظر تھا. ایک گاؤں کے قریب سے ہم گزرے، ساری عورتوں کا اسکارف، کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یہ منظر دیکھ کے. بھائی پتا چلا یہاں 95% لوگ اس گاؤں میں مسلمان ہیں. یہ عورت کو سکون تھوڑی ملتا ہے کپڑے اتار کے بھائی. کب تک رہے گی اسی حالت میں؟ ساری دنیا اس کا جسم دیکھتی رہے ہر وقت. یہ خود بوکھلاہٹ اور بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو دو چیزوں میں میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. نمبر ایک عقیدہ، توحید. توحید کسے کہتے ہیں اس کو میں بھی بتاتا ہوں. نمبر دو بدعت. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جو ان مذاہب کو ماننے والے ہیں نا، مذاہب سے وہ مذہب مراد نہیں، مذہب فقہی اصطلاح ہے، جو فقہی مذہب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اسلام ہے. بھائی فقہی مذہب کی بات ہو رہی ہے. ہم سب کا مذہب تو اسلام ہی ہے، لیکن اسلام میں جو فقہی مذہب ہیں تو یہ اصطلاح ہے، آپ علماء سے جا کے پوچھ لیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے. تو جو لوگ ان ائمہ کے متبعین ہیں نا، امام حنیفہ کے یا امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے یا امام شافعی کے، ان میں ایک فالٹ ہے، ان میں اکثریت میں ایک فالٹ ہے اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ان میں بہت سے لوگ، بلکہ اگر یوں کہا جائے اکثریت بدعتی ہوتی ہے. علماء ناراض ہوں گے، میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. تو یہ غلط نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک میرا بیان گیا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، جو ان مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے، ان میں خوبی ہے بدعتی نہیں ہوتے وہ. اور ان مذاہب کو جو فالو کرتے ہیں ان میں خامی ہے، ان میں اکثر کیا ہوتے ہیں؟ بدعت. تو بہت سے علماء نے میرے خلاف بہت بولا کہ یہ دیکھو اہل حدیثوں کی تعریف کر رہا ہے. بھائی آپ اپنے اندر ایک خامی کو دور کر لو، بدعتیں چھوڑ دو. کیونکہ بدعت کرتے بھی ہیں اور وہ بدعت پھر ابو حنیفہ کے کھاتے میں بھی ڈالتے ہیں رحمہ اللہ. شافی لوگ بدعت کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو، امام شافی کے کھاتے میں. حنبلی لوگ بدعتیں کرتے ہیں اور وہ بدعت کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے کھاتے میں. مالکی لوگ بدعت کرتے ہیں اور کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ امام مالک کے. میں تو دنیا میں گیا ہوں، ترکی میں ایسی بدعتیں دیکھی ہیں، الامان والحفیظ. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. ابے بھائی حنفی ہو تو امام حنیفہ نے کب ان بدعتوں کا کہا ہے؟